السلام علیکم دوستو، میں عاصم سیل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ دوستو، آج ہم آپ کو اسبغول کے بارے میں بتائیں گے کہ اس کے کیا فوائد ہیں اور اس کا کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے اور اس کو کتنے ناموں سے جانا جاتا ہے۔ دوستو، عربی میں اسے بزرکتونہ کہتے ہیں اور فارسی میں اس کو اسبغول کہتے ہیں، جبکہ سندھی میں اسپنگر اور انگریزی میں اس کو سپوگل سیڈز کہتے ہیں۔ اس کا مزاج سرد و تر درجہ دوم ہے اور اعصاب و معدہ کے لیے مضر ہے۔ اس کا بدل تخم بالنگو اور بہیدانہ ہے، مغلظ منی تولید ہے اور مقام پیدائش ایران، افغانستان اور پاکستان میں ہے۔ اس کی مقدار خوراک 3 تا 10 گرام تک ہوتی ہے۔ اگر اس کی ماہیت کی بات کریں تو چوڑے پتوں والی ایک بوٹی کے چھوٹے چھوٹے تخم ہیں جو ایرانی پودے کے نام سے مشہور ہیں۔ اس کی لمبائی تقریباً 1 گز ہوتی ہے۔ اس کے پتے سفید گھوڑے کے کان کی مانند اور شاخیں باریک ہوتی ہیں۔ اس کے تخم اور سبوس بھوسی بطور دوا استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس کو پانی میں بھگونے یا منہ میں رکھنے سے لعاب پیدا ہوتا ہے۔ اگر اس کے استعمال کی بات کریں تو بدن کی حدت کو ختم کر کے پیاس کو تسکین دیتا ہے، جبکہ روغن گل میں بھنا ہوا اسبغول قبض اور پیچس کے لیے نافع ہے۔ مادہ تولید کو گاڑھا کرتا ہے اور اس کی پیدائش کو بڑھاتا ہے۔ جوش خون اور بخاروں میں مفید ہے۔ آنتوں کی خشکی تو دور کر کے معدہ و امعاء کی سوزش کو فائدہ دیتا ہے۔ امراض کلیہ و مثانہ کے علاوہ نزلہ، زکام اور لذتین کی خشونت میں معاون ہے۔ اپنی لزوجت کے باعث رگوں کے منہ کو بند کر کے مواد نکلنے کو روکتا ہے۔ سر پر ضماد کرنے سے درد سر ہار میں فائدہ دیتا ہے۔ کٹا ہوا اسبغول کھانا سمی تاثیر رکھتا ہے۔ علاج اس کا قے کرانا ہے۔ اس کو کوٹ کر بدن پر ملنے سے بدن نرم اور فربا ہوتا ہے۔ دوستو، امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل ڈاکٹر عاصم ہربل کو سبسکرائب کر دیں۔ اس کے علاوہ فیس بک پہ ہمارا پیج بنا ہوا ہے ڈاکٹر عاصم ہربل کے نام سے، اسے بھی فالو کر لیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔